آج گھر والوں کی فرمائش پہ میں دہی بھلے ریڈی کر رہی تھی۔ اچانک ہمیں ایک ایسا سرپرائز ملا کہ میرے ساتھ ساتھ گھر والوں کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو گھر والوں کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی سبھی ڈشز بہت پسند ہیں، مگر دہی بھلے تو سب خاندان والوں میں بہت مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے نصیب کبھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہو یا دو پہاڑوں کے درمیان، ملتا وہی ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا نصیب ہے وہ ہم تک پہنچ کر ہی رہے گا، بس اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ خود ہم تک پہنچے گا۔ یہ دکھ، یہ پریشانیاں تو صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر سکیں۔ اداسی ہمارا امتحان ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے کہ ہم کب تک صبر و امید کا دامن تھامے رہتے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کی ہم راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، جس کی ہم نے رو رو کر التجائیں کی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو ہم اس سے دعائیں مانگتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، تو تنہائی میں اور اکیلے میں ہم اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی ہر بات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ جب ہم اس یقین سے مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ ضرور دے گا، تو اپنی امید کو، اپنے یقین کو ٹوٹنے مت دیا کریں۔ کہتے ہیں نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے، جو تقدیر میں، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اگر جو ہماری تقدیر میں نہیں بھی لکھا ہوا تو اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں دوں گا۔ دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، لیکن کچھ دیر سے اور کچھ جلدی۔ جو دیر سے قبول ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی نصیب کی، جو جس کے نصیب میں ہے اسے ضرور ملے گا، اور دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو جناب ہم نے جو ہی دہی بھلے سٹارٹ کیے، تقریباً ہمارے دہی بھلے آدھے سے زیادہ ریڈی ہو چکے تھے، کوک کر چکی تھی میں، فرائی کر چکی تھی کافی بھلے۔ تو اچانک سے ہمارے گھر کی بیل بجی، اور مجھے اس طرح کے سرپرائزز بہت پسند ہیں۔ اچانک سے کسی ایسے شخص کا آ جانا جس کی آپ کو امید نہ ہو، جیسے والدین، جیسے بہن بھائی، یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار جو بہت ٹائم کے بعد ہمارے گھر آئے ہوں، بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر آئے ہوں، جنہیں دیکھ کے ہماری اچانک کی خوشی، ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں کہ انہیں دیکھ کے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہم مہمانوں کو دیکھ کے خوش تھے، اور مہمانوں نے جب دیکھا ہم دہی بھلے بنا رہے ہیں تو وہ دہی بھلے دیکھ کے خوش ہو گئے، کیونکہ میرے ہاتھ کے بھلے تو سبھی کو بہت پسند ہیں۔ موسم چاہے گرمی کا ہو یا ٹھنڈ کا ہو، کوئی بھی موسم ہو، دہی بھلے تو ہر موسم میں کھائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جائیں، کچھ بھی لینے جائیں تو پہلی بات یہی دماغ میں آتی ہے کہ بھلے ضرور کھائیں گے۔ دہی بھلے، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، یہ ساری چیزیں ریفریشمنٹ جب بھی دیکھیں گھچا گھچ بھرے ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی مارکیٹ جاتے ہیں کچھ بھی خریدنے، کچھ بھی لینے، تو پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ شاپنگ کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے دہی بھلے کھائیں گے۔ اور ریفریشمنٹ سینٹر سے جب ہم دہی بھلے کھاتے ہیں، کبھی تو بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھلے باسی ہوتے ہیں اور دہی سارا پانی پانی کیا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے جب بھی میں گھر میں دہی بھلے بناتی ہوں، کریمی دہی بھلے ہوتے ہیں، تھوڑا سا دہی میں شوگر کو ایڈ کرتی ہوں، جس کی وجہ سے دہی ایک کریمی فارم میں آ جاتی ہے، اور جب اسے مکس کرتی ہوں تو کریمی فارم میں آنے کی وجہ سے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور فریش بھلوں کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کو پتہ ہے گھر میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں، جس کے بھی گھر میں بنتی ہیں، وہ ہمیشہ صاف ستھری ہوتی ہیں اور اس سے بیماریاں بھی نہیں لگتی، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہیں۔ آپ سب خواتین بھی کوشش کیا کریں کہ اپنی فیملی کو اپنے گھر میں فریش اور بالکل صاف ستھری چیز بنا کے دیں۔ زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ ہیلدی فوڈ بنائیں تاکہ آپ کی فیملی بھی ہیلدی اور صحت مند رہے۔ جب بھی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہو تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے سب کو سلامت رکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ اپنے پیاروں کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین رزق مانگنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس رزق سے ہمیں طاقت پہنچا، اور ہماری باڈی سے تمام کمزوریاں اور تمام بیماریاں دور فرما۔ آج کل لوگوں کو بہت سی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ انہیں اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی دی ہے،
جس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے تو وہ نمکین چیز کھا سکتا ہے، جس کی شوگر ہائی نہیں ہے تو وہ میٹھی چیز بھی کھا سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں چکھی جاتی ہیں۔ نمک کے بغیر بھی ہمیں کھانے میں ٹیسٹ نہیں لگتا، لیکن اگر سویٹ میں مٹھاس ہی نہ ہو تو وہ پھیکی سویٹ کھا کے بھی ہمیں ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو جن جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ سب کچھ کھانے کو دیا ہے، جو ہر ذائقہ چکھتے ہیں اللہ کی نعمت، تو انہیں اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صحت مند زندگی دی ہے اور یہ سب کچھ کھانا پینا نصیب کیا ہے۔ آپ سب بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو دہی بھلے پسند ہیں یا نہیں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، لوگوں نے سویٹریں نکال لی ہیں، گرم بستر نکال لیے ہیں، ہم لوگوں نے بھی سویٹریں نکال لی ہیں، اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگتی ہے، گرمی کی نسبت سردی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اور میری چھوٹی سسٹر ہیں، وہ شدید ٹھنڈ میں بھی آئس کریم کھا رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ آئس کریم کھانے کا مزہ تو سردیوں میں ہی آتا ہے، اور انہیں دیکھ کے مجھے اور بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے شدید ٹھنڈ میں سوپ اچھا لگتا ہے، گرم چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ بتائیں آپ کو ٹھنڈ میں کیا کیا کھانا پینا پسند ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں بہت اچھی لگتی ہیں، سب کچھ کھا لیتی ہوں الحمدللہ، سب کچھ بہت پسند ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کھانا نصیب کیا ہے۔ بس بچے کھانے پینے میں بہت تنگ کرتے ہیں، ہر چیز نہیں کھاتے، ان کے لیے اسپیشل بنانا پڑتا ہے۔ اچھا، مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، میرا دل کرتا ہے حج کروں، عمرہ کروں، اللہ کے گھر کی زیارت کروں۔ اچھا، پہلے ایسا تھا نا کہ لوگ تصور میں دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کیسا ہوگا، جیسا کوئی بتاتا تھا اللہ کا گھر ہم ہو کے آئے، ایسا ہے خانہ کعبہ، ایسا ہے، تو وہ دماغ میں ایک خاکہ بنا لیتے تھے لوگ، وہ اپنے اپنے سوچنے کا نظریہ ہوتا تھا کہ اللہ کا گھر ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ لیکن نیٹ نے یہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نیٹ کے بہت سے فائدے بھی ہیں، دیکھیں اب ہم اپنے گھر بیٹھ کے آرام سے اللہ کا گھر، مدینہ اور بہت دنیا کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم ٹریول خود نہیں کر سکتے تو ہم موبائلز کے ذریعے، اپنے نیٹ کے ذریعے ہم پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا گھر جو انسان نے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوتا تھا، وہ اب اپنے گھر، اپنے بستر پہ بیٹھ کے آرام سے انسان دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کیسا ہے، مدینہ کیسا ہے، گنبد کیسا ہے، اور وہاں کا موسم کیسا ہے۔ ہر چیز، ہر جگہ انسان اپنے موبائل میں آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں ہم لوگوں کے لیے اس نیٹ کی وجہ سے۔ جہاں اس کے نقصانات بہت ہیں، وہاں اس کے فائدے کئی گنا زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ کے بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ امیجن کریں، کبھی آپ نے ایسا سوچا بھی تھا کہ آپ اپنے گھر بیٹھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، وہاں حج ہوتا دیکھیں گے، لائیو حج دیکھیں گے؟ نہیں نا۔ تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دیں۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہوا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دکھایا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر ضرور جاؤں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یقین جانے آپ سے باتیں کر کے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اور باتوں باتوں میں یہ دیکھیں جی ہمارے دہی بھلے بھی ریڈی ہو گئے، اور الحمدللہ سب کو پسند آئے، سب نے بہت شوق سے کھائے۔ اور آپ بتائیے گا آپ کو کیسے لگے، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔